ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے. آمین. ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو اپنے لوگوں کے درمیان آپ موجود ہوتا ہے. آمین. یہ خداوند کا بڑا فضل ہے. آئیے آسو خداوند کے مقدس اور زندگی بخش کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت دی گئی انجیل اس کا 6واں باب. The Gospel of Matthew chapter number 6. 6 باب کی ہم چند ایک آیات خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی 28ویں آیت سے اس کی 34ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں. آیت نمبر 28 میں اس طرح سے لکھا ہے، اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہم سب مل کر کہیں گے آمین. آئیے آج کے پیغام کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 33 ورس 33. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر اس آیت مبارکہ کو مل کر پڑھیں. میں پڑھوں گا اور آپ نے میرے پیچھے اس آیت کو دہرانا ہے. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کہیے آمین. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور خدا کے پاک روح سے کہیے، خدائے پاک روح آج صبح اس اقتباس میں سے مجھ سے کلام کر. خداوند جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں آج میں اپنے حصے کا من بٹور سکوں. خداوند میں آج زندگی کی روٹی سے سیر اور آسودہ ہوں. تیرا کلام اے خداوند مجھے سیر اور آسودہ کر دے اے خدا. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے دل میں یا اپنی آوازوں کو بلند کر کے آؤ چند لمحوں کے لیے دعا کریں. آئیے کہیں خداوند اپنے کلام کو نازل کر. کہیے خداوند آج صبح مجھ سے بول اے خدا. گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. ہالےلویا. ربا رسا کربا شندو روبو ریپرا بابا بابا بارا شاندارا بالا رسا. آئیے سب چندموں کے لیے دعا کریں. ہالےلویا. اے خدا پاک روح آج جنبش تو کرے، پھر سے کہیں اے خدا، اے خدا
पाकरू कहिए, ऐ खुदा पाकरू, आज जुम्मश तो कर, आज जुम्मश, शांद्रा बाबा 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 रसा खरा बारा बारा रजा, झूले हर जिंदगी, जीसस, आएगा मंदी भर, ऐ खुदा पाकरू, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी, खालिका मंदी भर, ऐ खुदा पाकरू, आज जुम्मश कर, झूले हर जिंदगी, रबा का साका रबा, आइए चंद लोगों के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइएगा, शांद्राबा का सोकोरिया राबादारा बाला राजा, कहिए खुदाए पाकरू आज सो मुझे छू ले, कहिए पाकरू मुझे छू ले खुदावन, मुझे तेरी जरूरत है, पाकरू मुझे तेरी जरूरत है, फतामंदी के लिए, बरकत के लिए, गलबे के लिए, कहिए पाकरू मुझे तेरी जरूरत है। खुदाए पाकरू आज सुबह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है खुदा, एक एक जिंदगी को छू रहा है, तेरी आग यहाँ पर मौजूद है, तेरा मसा यहाँ मौजूद है, रूह कुद्स की कुदरत यहाँ हमारे दरमियान है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने कलाम को नासिल फरमा खुदावंद, मैं जो तेरी खेती में एक कमजोर नौकर और तेरा खादम हूँ, पाकरू आ और मुझसे, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, बेटों से, बेटियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, हम सबों से तू कलाम कर, कलाम की कुदरत हमें छू जाए खुदा, कलाम की कुदरत हमें छू जाए खुदा, और हम कलाम के वसीला से बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा है, उसकी 33वीं आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील के 6 बाब की 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो। बाइबल मुकद्दस हमें जिंदगी में तरतीबवार बढ़ने और तरक्की करने का गुर सिखाती है। हर शख्स जिंदगी में बेहतरीन पाना चाहता है और इस चैप्टर में बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान किया गया है कि गैर कौमें दुनिया की चीज़ों के पीछे लगी रहती हैं। उनका वतीरा और तरीका ये है, वो ये सोचते रहते हैं हम तरक्की के लिए कितनी मेहनत करें, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे,
ہم کیا پہنیں گے، لیکن بائبل کا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان جنگلی پرندوں اور ان سوسنوں کو دیکھو جو نہ بوتی ہیں اور نہ کاٹتی ہیں، لیکن تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں دیتا ہے، لیکن تم خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کیا کرو؟ وہ ہمیں اس کی ترتیب بتاتا ہے، ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، ہمیں وہ قدم اٹھانے کی ترتیب دیتا ہے جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ اور آج ہم نے اس ترتیب کا ایک بڑا خاص ورد بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے۔ لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم اور پہلا مقام کس کا ہے؟ پہلا درجہ ہم کسے دیتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اول درجہ کون رکھتا ہے؟ اور میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یہ ترتیب خداوند ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے، سب سے اول درجہ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا مقام ہماری زندگی میں سب سے پہلا ہو۔ دنیا کا مقام دولت ہو سکتی ہے، دنیا کا مقام شہرت ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے لوگوں کی زندگی میں سب سے پہلا مقام خدا کا ہونا چاہیے۔ خدا کے لوگوں میں سب سے پہلا مقام خدا کی بادشاہی کا ہونا چاہیے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں پہلا درجہ خدا کو دینا ہے۔ کہیے آمین۔ پہلے سے مراد یہاں پر اہم ترین درجہ ہے، امپورٹنٹ، فار موسٹ امپورٹنٹ اور لیڈنگ۔ ہمارا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ خدا کے کلام کا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کے لیے جائیداد، اقتدار، دولت، زندگی کی دلکشی اور دنیا کی اٹریکشن، مالی رتبے اور دیگر آرام اور آسائش شاید دنیا کی نظر میں پہلا ہو، لیکن بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے لیکن بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ تم جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم جو میرے لوگ ہو، تمہارا طریقہ دنیا کے طریقوں کی طرح نہ ہو۔ دنیا کی طرح مت سوچو، دنیا کی طرح فکروں اور ہوس میں کھوئے نہ رہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو۔ دوسرا لفظ جس پر آج صبح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ تلاش ہے۔ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا آج طرح طرح کی خواہشوں کی غلام بنی ہوئی ہے، ان کے اندر طرح طرح کی خواہشوں کی تلاش ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بائے ہک اور بائے کروک، جائز اور ناجائز طریقے کے ساتھ اپنی خواہشوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آج کے دور میں جب ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں اس میں مسیحی اور غیر مسیحی دونوں لوگ شامل ہیں۔ اب مسیحی لوگوں کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی دوسرے مذاہب کے رنگ میں رنگتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگ بھی قتل و غارت میں ملوث ہیں، ہمارے لوگ بھی آج
بدعنوانیوں میں ملوث ہیں. ہماری گلی کے پیچھے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک کرسچن بزرگ نے اپنے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا، اسے گولیاں ماری اور وہ اسی جگہ پر مر گیا. سچ اے پینفل انسیڈنٹ، کتنا دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے. اس کے سگے باپ نے اپنے بیٹے کو گولیاں مار کر مار دیا. پتہ نہیں کتنی کتنی بدعنوانیاں اور ہمارے لوگ کتنی مشکلات، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. بڑا تکلیف دہ یہ لمحہ ہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کی تلاش میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، اور اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو. اور نہ جانے کن کن مشکلوں میں لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اب اگر ہم تلاش کرنے کی بات کریں تو تلاش کیا کیا جاتا ہے کہ کہاں کچھ رکھا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے. جو نظر نہیں آ رہا اسے ہم نے تلاش کرنا ہے. اور یہاں پر جو ورڈ سینٹنس استعمال ہوا ہے وہ حال ہے، یعنی یہ نہیں کہ جب تم تلاش کرو گے، بلکہ یہ لکھا ہے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. یہ ماضی حال کی بات ہے، یہ آج کی بات ہے. یہ تلاش کرنے کا عمل ایسا ہے جو ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاش کریں گے یا ایسا کہ ہم اس کی تلاش کر چکے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہنا ہے، تلاش کرتے رہنا ہے. یہ عمل ہماری زندگی میں لگاتار جاری رہے، رک نہ جائے، تھم نہ جائے، بلکہ ہماری زندگی میں اس کی بادشاہت اور راست بازی کا عمل ہمیشہ جاری رہے. میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کے ساتھ اس خیال کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام کاموں سے بڑھ کر اپنے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے. ہاللیلویا. میں سلیمان بادشاہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. سلیمان بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا خداوند مجھے حکمت اور فہم دے تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کر سکوں، تیرے لوگوں کی خدمت کر سکوں، میں انصاف کا علم اپنی قوم کے درمیان بلند کر سکوں. مجھے یہ فہم اور حکمت دے. اور بائبل مقدس ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا نے نہ صرف سلیمان بادشاہ کو حکمت اور فراست سے معمور کیا، بلکہ بائبل بتاتی ہے وہ اپنے دور کا انتہائی دولت مند بادشاہ تھا. دنیا کی حکومتیں اس کی شان و شوکت کو دیکھنے آتی، دنیا کے بادشاہ اس کے اقتدار اور اس کے روب کو دیکھنے آتے، کیونکہ خدا نے نہ صرف اسے حکمت اور دانائی دی بلکہ خدا نے اسے وہ سب کچھ بخشا جس کی اسے ضرورت تھی. لیکن اس نے اپنی زندگی میں اس آرڈر کو مینٹین کیا، اس ترتیب کو مینٹین کیا جو خدا نے اسے بخشی تھی. اس نے پہلے خدا کو ڈھونڈا، اس نے پہلا درجہ خدا کو دیا، اس نے پہلا مقام خدا کی خدمت کو دیا، اور خدا نے جو کچھ اسے درکار تھا وہ سب کچھ اسے بخش دیا. آج میں اور آپ
ترتیب سے کہیں مختلف کام کرتے ہیں. ہماری دوڑ دنیا کی چیزوں کے حصول میں لگی ہوئی ہے. ہم نام، شہرت، پیسہ اور دنیا کی چیزوں میں ہیں، اسی لیے ہم اس میں سے نقصان اٹھاتے ہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا اور وہاں پر ایک جزیرے میں ایک بہت بڑا فلاسفر رہا کرتا تھا. فلاسفر سے مراد وہ جو چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں، یا فلاسفر تو نہیں لیکن میں کہوں گا سائنسدان. ایسا جدت پسند سائنسدان تھا جو مختلف چیزوں کو بناتا، کیمیکلز پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بنانا بین سے لے کر اس نے ڈیزل فیول جو ہے وہ بنایا، اور پتوں سے نہ جانے کتنی ادویات اس نے بنائی. یہ اس کی ایجادات تھی. لیکن چونکہ وہ ایک آئس لینڈ تھا، ایک جزیرہ تھا، چاروں طرف پانی، اور وہ وہاں پر رہتا تھا. اس نے یہ بڑے بڑے کام تو کر لیے، لیکن جس کشتی کو سے ہو کر وہ گزرتا تھا دوسری طرف، اس میں بہت بڑا ہول ہو گیا، سوراخ ہو گیا. سائنسدان نے فارمولے تو سیکھ لیے، سائنسدان نے بڑی بڑی ایجادات تو کر لی، لیکن وہ یہ نہ سیکھ سکا کہ کشتی میں سے سوراخ کیسے بند کر کے وہ اس آئس لینڈ سے نکل سکتا ہے. اس نے یہ نہیں سیکھا. دوسرے کاموں کو تو سیکھا، اس پر بڑی محنت کی، ریسرچ کی، لیکن جو کشتی اسے پار لے کر جا سکتی تھی اس کے ہول کو وہ بند نہ کر سکا، نہ اس نے اسے سیکھا. آج بھی میں جب ایمانداروں اور دنیا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک بڑا خلا، ایک بڑا سوراخ ان کی زندگی میں ہے. ایجادات تو ہیں، روپیہ پیسہ تو ہے، شہرت تو ہے، نام تو ہے، لیکن وہ کشتی جو انہیں پار لے کر جا سکتی ہے اس میں سوراخ ہے، اور وہ ان سوراخوں کو بند کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ موت کے دہانے اور نا امیدی میں بسے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، میں آج صبح اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے آرڈر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. آمین. ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس سائنسدان نے بہت کچھ کر لیا، ایجادات کر لی، ڈیزل فیول بنا لیا، نہ جانے کیا کیا کر لیا، لیکن وہ کشتی جو اسے پار لے کر جا سکتی تھی اس کے ہول کو یہ بند نہیں کر سکا. وہ ترتیب اس کی زندگی میں نہیں تھی. آج شاید ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ کشتی جو ہمیں مسیح کے پاس لے کر جا سکتی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتی ہے، آج اس میں سوراخ ہے، اس میں خلا ہے، اس میں مسیح کے ساتھ علیحدگی اور جدائی ہے. اسی لیے مسیح نے کہا لیکن تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو. ہمیں سب سے پہلے مسیح کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے مسیح کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے. ایسی بادشاہی جس کا بادشاہ یسوع مسیح ہو، ایسی بادشاہی جس کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو. ہمیں ایسی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. دوسرا خاص لفظ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تیسرا، وہ ہے راست
مسیح نے کہا دنیا کی فکر نہ کرو، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، تم میری مرضی کو پورا کرو، تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور جب تم ایسا کرو گے تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ہاللیلویا! یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے، جب تم میری مرضی پوری کرو گے، جب تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گئے، اور جب بپتسمہ دینے والے نے مسیح کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ پانے کا مشتاق ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ مسیح نے اسے کیا کہا؟ مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح پوری راست بازی پوری کرنا ضرور ہے، ہمیں اسی طرح راست بازی پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے، اپنے آپ کو اس کی مرضی میں ڈھال کر۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کہا میری خوشی اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، اور وہ اس بپتسمے کے دریا پر، دریائے یردن کے پاس جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا، مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، مسیح نے اپنے رتبے کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بلکہ مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پہلے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ایک بڑے استاد کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہے، اس کا نام نیکودیمس ہے۔ وہ مسیح کے پاس آیا، مسیح سے کہنے لگا ہے باپ، اے استاد، اس نے کہا اے استاد تو جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔ مسیح نے اس کی بات پر سے توجہ ہٹا کر اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، مسیح نے اسے آسمانی آرڈر کے بارے میں بتایا، مسیح نے اسے وہ ترتیب بتائی جسے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتا ہے۔ مسیح نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر توجہ نہیں کی کہ وہ کتنی باتیں کر رہا ہے۔ مسیح نے کہا اس بات کو یاد رکھ لے، جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور آج صبح میرے اندر خداوند کے روح کے سبب سے یہ کلام آپ کے لیے ہے، وہ لوگ جنہوں نے اب تک اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں انہوں نے مر کر زندہ ہونے کے تجربے کو اب تک اگر اپنی زندگی میں نہیں لیا، میں آپ کو سچ بتاؤں روحانی عالم میں ایسی زندگیاں خطرے کی حالت میں ہیں، خطرے کی حالت میں ہیں، کیونکہ ہم اور بہت ساری چیزیں تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اندر خواہش ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم روحانی ترتیب کو اپنی زندگی میں نہیں رکھے تو میں آپ کو بتاؤں ہم بڑے خطرے کی حالت میں ہیں۔ ہم اس سائنسدان کی مانند ہیں جس نے بہت کچھ تو کر لیا، لیکن اس سوراخ کو، اس خلا کو پورا نہ کرنے کے سبب سے
وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مسیح نے اپنے لوگوں سے کہا بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ ہم دوسری چیزوں کی تلاش پہلے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی اب تک خداوند کو نہیں دی۔ خداوند یسوع سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی ماڈل اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مسیح خداوند اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرتے، بائبل میں لکھا ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گئے اور انہوں نے خدا کی راست بازی کو پورا کر کے بپتسمہ لیا، اور بائبل میں لکھا ہے خدا کا آسمان کھل گیا، خدا کا پاک روح مسیح کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں خدا کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم مسیح کی راست بازی کو پورا کر کے اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم خدا کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اسی ترتیب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ بائبل میں لکھا ہے جس نے اپنا بیٹا ہی ہمیں دے دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کر نہ دے گا۔ ہمارے اندر یہ امید ہے، ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ دنیا تو کرائسس اور مشکلوں میں پڑی رہ سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کال تھا ایلیا کے لیے خدا نے کپوں کے وسیلہ سے خوراک مہیا کی۔ جب بنی اسرائیل قوم بیابان کے سفر میں تھے خدا نے آسمان کو کھول دیا اور ان کے لیے آسمانی من کو برسایا۔ جب وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے خدا نے چٹان میں سے ان کے لیے پانی کو مہیا کیا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خدا ناممکن حالات میں بھی سب کچھ ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں اس آرڈر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صبح میری یہ دعا ہے ہم اس ترتیب کے ساتھ زندگی گزاریں جیسا خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے۔ آمین۔ ہمارے اندر وہ ترتیب ہو۔ یاد رکھیے خدا سے پیچھے رہنے والے لوگ، مطلب میرا یہ ہے خدا کی صلیب کے پیچھے رہنے والے لوگ بھی ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ گوا بیٹھیں گے، اور وہ لوگ جو کبھی کبھار خدا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مسیح خداوند جو ہے جب پترس کے پاؤں دھلوانے لگا اس نے پہلے تو منع کیا، مسیح نے کہا، اور جب اس مسیح نے سمجھایا اس نے کہا مسیح صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ مجھے ہی سراسر تو نہلا دے۔ مسیح نے کہا جو نجات پا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ میں مسیح سے بھی آگے نکل جاؤں، یا اس طور سے اسے ہم سیکھ سکتے ہیں مسیح تو پاؤں دھلانا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا مسیح تو سراسر مجھے ہی نہلا دے۔ تو لیکن مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا جو ترتیب اور جو سلیقہ نجات کا میں نے مقرر کیا ہے ہمیں اسی کی پیروی کرنا ضرور ہے۔ آمین۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں اس ترتیب کو رکھنا ہے جو خدا نے ہمارے سامنے تیار کر رکھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ یہ ہے مسیح نے کہا پہلے
پہلے تم بادشاہی اور راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو۔ آج کی دنیا میں ہم پہلے کن چیزوں کی تلاش کرتے ہیں؟ پہلے یہ ہو، پہلا اے ہو جائے، پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اتنی زیادہ اس وقت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ہی آپ پر ان باتوں پر ظاہر کرے۔ ہم پہلے چاہتے ہیں یہ ہو جائے، پہلے یہ ہو جائے۔ ہمارا معاشرہ اتنے بگاڑ کا شکار ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی نہیں بلکہ اپنے خدا کے کلام اور اس کی باتوں کی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے۔ آمین۔ دنیا کی ترتیب فرق ہو سکتی ہے، دنیا کی ترتیب میں پیسہ، شہرت، پتہ نہیں کیا کیا آ سکتا ہے، لیکن جو ترتیب خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس نے کہا ہے پہلے تم میری بادشاہی اور میری راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو۔ تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اتنی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنا سب کچھ خداوند کو دے دیا، انہوں نے پہلا درجہ خدا کو دیا، اور خدا نے ان کے لیے اپنی ایسی سپر نیچرل قدرت سے انہیں مہیا کیا کہ پیسہ تو ختم ہو گیا لیکن ان کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی فرما برداری کی۔ ابراہیم نے کیا کم خدا کی فرما برداری کی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو بلیدان کرنے سے دریغ نہ کیا، اپنا بیسٹ خدا کو دے دیا۔ جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کو کیسے دیتے ہیں؟ پہلے یا سب سے آخر میں؟ مسیح نے کہا، مقدس کلام میں لکھا ہے، اپنے پہلے پھلوں سے میری کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ فرسٹ فروٹ انگریزی زبان میں لکھا ہے، پہلے پھلوں سے۔ لیکن جب میں اور آپ خدا کی تعظیم کرتے ہیں، کیا خدا کا درجہ اول ہے یا ریمیننگ یا بقیہ یا بچا کچا؟ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رومیو کے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت ہے۔ ہم جب خدا کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی تعظیم اپنے بدنوں سے کرتے ہیں، حمد اور ستائش کرتے ہیں، اس کی حضوری میں جھومتے، اس کی بندگی کرتے ہیں، کیا اس کا درجہ ہماری زندگی میں اول ہے یا آخر؟ اس کا جواب آپ خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے اندر آج صبح یہ کلام خدا نے رکھا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہماری زندگی میں خدا کا درجہ اول ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ جب تو تلاش کرے سو سب سے پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کر۔ کیا میں مسیح کے خون سے دھل کر نجات پا چکا ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے؟ کیا میں اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بن گئی ہوں؟ کیا مسیح کا ہاتھ میری زندگی پر ہے؟ کیا میں نے اس کی راست بازی کو پورا کیا ہے؟ کیا میں نے پانی کا بپتسمہ لے کر اپنی زندگی اسے دی ہے یا نہیں؟ آج یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح نے کہا، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا
تو تم واقعی ہی میں آزاد کیے جاؤ گے. ہاللیلویا. خدا کا بیٹا اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم ہر طرح کے بندھنوں اور ہر طرح کے جوؤں سے آزاد ہو جائیں. وہ نہیں چاہتا ہم بندھنوں میں جکڑے رہیں. وہ نہیں چاہتا ہم مشکلوں میں پڑے رہیں. وہ نہیں چاہتا ہماری زندگی میں ڈس آرڈر ہوں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم آخر کو پہلے کریں اور پہلے کو آخر کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے ہماری زندگی میں سلیقہ اور کرینہ ہو. گزرے ہفتوں میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب مسیح کھلانے لگے، مسیح نے کہا ان تمام کو کتاروں میں بٹھا دو، ترتیب کے ساتھ بٹھا دو. اور جب وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے، خدا کا آسمان ان کے لیے کھل گیا اور وہ تھوڑا خدا نے زیادہ کر دیا. ہاللیلویا. آج صبح میری یہ دعا ہے ہم محض چیزوں کو بنانے والے، کہنے والے یا ان کو پلان کرنے والے نہ بنیں، بلکہ جب ہم چیزوں کو کریں ہماری زندگی مسیح میں محفوظ ہو، ہماری زندگی مسیح میں پوشیدہ ہو، پروٹیکٹڈ ہو. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم مسیح کی راست بازی کو پورا کر کے اپنا آپ اسے سونپ دیں. پانی کا بپتسمہ لے کر اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع تو میرے لیے اس دنیا میں آیا، تو نے صلیب پر میرے لیے اپنا خون بہایا، اپنے خون سے تو نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری معافی کا اعلان کیا. اور جب تو دفن ہو کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو تیرے زندہ ہونے سے میرے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل گئے. میرے عزیزو، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اس ترتیب کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا میں ایسی زندگی تو نہیں گزار رہا جس میں پچھلی باتوں کو میں نے پہلا درجہ دے رکھا ہے؟ جو چیزیں غیر ضروری ہیں، جو بے معنی ہیں، جو بعد میں بھی مل سکتی ہیں، کیا میں نے انہیں اپنی زندگی میں پہلا مقام تو نہیں دے دیا؟ یا کیا میری زندگی میں کنگ آف کنگز راج کر رہا ہے؟ وہ میرے دل کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا بادشاہ ہے؟ یا میری زندگی میں کسی اور باتوں کی حکومت ہے؟ میری زندگی میں دنیا کے وسوسے ہیں، خواہشیں ہیں، چیزوں کا حصول ہے. کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ مسیح نے کہا ان باتوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں جن کا خدا ان کی سنتا نہیں ہے، ان کی فکر نہیں کرتا. لیکن تم اے لوگوں، میرے لوگوں، ان باتوں کی فکر میں نہ رہو، کیونکہ میں تمہاری فکر کرنے والا ہوں، میں تمہارا بوجھ اٹھانے والا ہوں. تم میری بادشاہی کی تلاش کرو، تم میری راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں جس کی تیری زندگی میں ڈیزائر ہے، جو تو اپنی زندگی میں سوچتا ہے، وہ سب تجھے مل جائیں گی. ہاللیلویا. آج صبح آؤ اپنی نگاہیں دنیا پر سے ہٹا لیں. دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے، لیکن مسیح کی حضوری ہمارے دلوں کو شاد کر دیتی ہے.
شادمانی، خوشی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ کیا میں اور آپ اب تک خداوند کی راست بازی کو پورا کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام پر پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ اگر نہیں تو آج آپ کے لیے موقع ہے۔ آج خدا کے پاک روح کی مرضی یہ ہے کہ وہ زندگیاں جو اب تک اس سے دور ہیں وہ اس کے قریب آ جائیں۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے یا میری بیٹی میرے پاس آ جا۔ شاید تو اب تک دنیا کی فکروں میں لگا ہے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، لیکن یاد رکھ جو کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اسے دیکھ بھی نہ سکے گا۔ کیا تو نے اپنی زندگی مسیح کو دی ہے؟ کیا وہ آرڈر تیری زندگی میں موجود ہے؟ کیا وہ ترتیب جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہے، کیا وہ ترتیب تیری زندگی میں موجود ہے؟ آؤ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور میرے اندر خدا کا پاک روح اس بات کو ڈال رہا ہے کہ میں ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کروں جنہوں نے اب تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، کہ وہ بھی مسیح کی راست بازی کو پورا کریں، اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو دے دیں۔ مسیح خداوند نے باوجود خدا ہوتے ہوئے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہوتے ہوئے، اس نے یوحنا اصطباغی سے پانی کا بپتسمہ لیا اور اس سے کہا ہمیں اسی طرح پوری راست بازی پورا کرنا ضرور ہے۔ کیا میں اور آپ بھی اس آرڈر، اس ترتیب کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کہیں گے ہاں یسوع میں تیرے گھر میں تو آتا ہوں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، لیکن اب تک میری زندگی میں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، لیکن آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں بپتسمہ لے کر تیری راست بازی کو پورا کروں گا، اس ترتیب کے ساتھ جو تو نے ہمیں بخشی ہے۔ اگر آپ وہ بہن اور وہ بھائی ہیں جو پانی کا بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، یا آپ کے دل میں پاک روح آپ یہ بات ڈال رہا ہے کہ تجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے گا۔ اگر آپ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں، اگر پاک روح آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تو اب تک پانی کے بپتسمے کے بغیر مسیح کی بادشاہت سے الگ ہے، دور ہے، خطرے کی حالت میں ہے، لیکن آج کلام کے وسیلہ سے میں نے یہ سیکھ لیا ہے مجھے پانی کا بپتسمہ لے کر اس کی راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اگر وہ آپ، وہ بہن اور وہ بھائی ہیں جو آج اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا ہاتھ اونچا کیجیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر ایک شخص اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہے، آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ آپ کے سبب سے آسمان شادمان ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ میری بیٹی کھو گئی تھی، یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا لیکن اب مل گیا ہے۔ او خدا آپ کو دیکھ کر خوش ہے، شادمان ہے، اور اس کی برکت آپ کی زندگیوں پر آ ٹھہری ہے۔ اور ترتیب یہ ہے پہلے اس کی راست بازی کو پورا کرو تو یہ
چیزیں تمہیں مل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، بندھن ٹوٹ جائیں گے، بیماریاں چلتی رہیں گی، لعنتیں دور ہو جائیں گی، یہ پہاڑ یسوع مسیح کے نام میں میدان ہو جائے گا۔ آئیے آج اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دینے کے لیے اپنا آپ اسے سپرد کر دیں۔ جتنے بہن بھائیوں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کیا ہے، صرف وہ آج صبح میرے پیچھے یہ دعا کریں، کہیں خداوند یسوع میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند آج صبح تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، میں تیرے کلام پر ایمان لاتا ہوں، تیرے کلام میں قدرت ہے، تیرا کلام زندگی بخشتا ہے، اور تیرے کلام نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ خداوند آج میں اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یسوع مسیح کے خون سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو دھو دے، مجھے پاک اور صاف کر دے، مجھے معاف کر، مجھے قبول کر۔ آج سے میں تیرا بیٹا اور تیری بیٹی بن جاؤں اور تیری راست بازی کو پورا کر کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔